اہل سنت کا جو اگلا اندر ہے بہت زیادہ محفوظ، جس کو اگلا اندر کہتے ہیں، تو آج بد عقیدگی اہل سنت کے اگلے اندر تک حملہ کر رہی ہے، کیونکہ یہ پتہ نہیں رہا کہ سنی ہوتا کیا ہے. واٹ از ڈیفینیشن آف اہل سنت؟ سنی کون ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں سنے سنائے سے جو ہو وہ سنی ہوتا ہے. سنی کیا ہے؟ اور بے خبری کتنی ہے جہاں 3 نسلوں نے فکر رضا کا جھنڈا بلند کیا ہو، اور اس مرکز حزب الاناف کے اندر بخاری کی حدیث پڑھنے پر اسی مرکز کے خطیب کو اگر تماچے مارے جائیں، گالیاں دی جائیں اور خطابت سے ہٹا دیا جائے تو پھر اسلام غریب الوطن نہیں تو اور کیا ہے. مجھے وہ خود آ کے ملے، مولانا محمد آصف رضا قادری صاحب. انہوں نے صرف اس اجلاس میں حدیث پڑھی ہے، اور ابھی علامہ محمود احمد رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی فیوض الباری سے شرح بھی نہیں پڑھی، صرف ترجمہ پڑھا ہے. ترجمہ مکمل بھی بڑی مشکل سے کیا کہ ان پر تشدد ہوا، انہیں خطابت سے ہٹایا گیا، ان سے بخاری چھینی گئی. آج وہاں کے ناظم کہہ رہے تھے اس مرکز کی بڑی خدمات ہیں، تو اس کا تو کسی کو انکار ہی نہیں. یہ تو ہم نے کہا لاکھوں لوگوں کے ایمان پہ اس مرکز نے پہرا دیا. مگر بات تو یہ ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، جس مرکز میں لیٹے ہوئے محمود احمد رضوی اپنا ترجمہ لکھا ہوا بخاری کا پڑھنے پہ انہی کے بیٹے کی صدارت میں اجلاس میں تماچے لگیں پڑھنے والے کو، ہم تو اس ظلم پر اہل سنت کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یہ کوئی مندر نہیں تھا، یہ کوئی گرجا نہیں تھا، یہ اہل سنت کا داتا صاحب کے قدموں میں حزب الاحناف ہے. یہ گامے شاہ نہیں، یہ داتا صاحب کا فیض نگر ہے. اور آج پالیسی گامے شاہ کی وہاں چل رہی ہے جو بلا ہی داتا صاحب کے لنگر پر تھا. تو یہ یہاں تک اگر بد عقیدگی سرایت کر گئی ہے تو پھر باقی کون سی جگہ محفوظ رہے گی؟ کرونا کا مسئلہ بڑا ہے، مگر ایرونا وائرس ایران سے آنے والا، ہم نے پہلے کہا تھا اگرچہ اب دوسرا بھی ایران سے ہی آ رہا ہے، تو اس پر بھی تو ہونی چاہیے نا کہ کوئی حفاظت کی جائے، اس پر کوئی پہرا دیا جائے، یا کم از کم جو پہرا دے رہا ہے اس کا ساتھ دیا جائے. اب اتنا بڑا دل اہل سنت کا داتا صاحب لاہور اور حزب الاناف، اس میں یہ واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ جنہوں نے کیا ان کی آپ پوسٹیں دیکھیں کہ روافض کہہ رہے ہیں ہم نے امام احمد رضا کے خلیفے کے گھر پروگرام کر لیا ہے تو سمجھو ہم یہ گلی گلی میں کریں گے. اور وہاں جو کچھ ہوا اس پر کس نے آواز بلند کی؟ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی بھی موقع نہیں رہ گیا؟ کیوں مارا گیا ایک عالم دین کو؟ اور پھر اس سے بڑھ کر جو حدیث کی توہین ہوئی، آخر مارنے کا سبب تو حدیث بنی، اور حدیث بھی وہ جو صحیح سند ہے اور وہ جو صحیح بخاری میں ہے. یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے پڑھتے ہوئے ہمارے اکابر کندھے بھی جھکا لیتے تھے. حدیث کے بیان پر اتنا احتجاج، اتنا تشدد، اتنی توہین کہ اس بندے کے ہاتھ سے چھین کے بخاری اسے دھکے مار کے علیحدہ کر کے پھر کمرے میں جا کے مارا گیا. تو اس پر اہل حق کا فرض ہے کہ مرکز ہمارا ہے اہل سنت کا، تو کیوں ایسے کھیل کھیلے جا رہے ہیں؟ اور اگر آج تم سٹینڈ نہ لوگے تو پھر جو کسی نے کہا تھا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں، خدا کرے کبھی ایسا نہ ہو. لیکن یہ جو چپ کا روزہ ہر کسی نے رکھا ہوا ہے
کہ اگر میں بولا تو وہ پھر گالی تو مجھے ہی پڑے گی، اگر میں نے کچھ کہا تو اس کا پھر خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ اور اس پر با جماعت چپ کی جو پالیسی ہے وہ جاری ہے، جو کچھ بھی ہو جائے نہ بولنا، نہ کہنا، نہ روکنا۔ اس سے چلتے چلتے معاذ اللہ یہ بے خبری، اب یہ بے خبری تھی تو آیا کہ جو بات قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو 13 احادیث میں ہے، جو ہزاروں کتابوں میں ہے، جو چاروں فقہ میں ہے، جو صوفیاء کے ہر سلسلے میں ہے، جو درس نظامی کی مشکات میں ہے، 6 کتابیں حدیث کی 6 کی 6 میں ہے، جلالین میں ہے، بیضاوی میں ہے، نبراس میں ہے، ہدایہ میں ہے، کیا وہ بات ہی آج غریب الوطن ہو گئی؟ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے